شیخ عبدالعزیز دباغ مصری علی بریز میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضور میرے اور رب کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ تو بنے، لیکن اب اگر درمیان سے ہٹ بھی جائیں تو میرا رب سے تعلق قائم ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، حضور علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی ہٹے تو کچھ باقی نہیں بچتا۔ اس نے کہا نہیں جناب، تو آپ نے فرمایا کیا میں حضور سے عرض کروں؟ تو وہ مراقبے میں گئے بزرگ اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور اس کے اور رب کے درمیان سے ہٹ جائیے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ بت کو پوج رہا تھا۔ تو خدا تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ بلکہ کیا خوبصورت لکھا کسی نے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب میرے بندے جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں پوچھتے پھر میرا ہے، ان آنے والوں کو بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں قریب ہی ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيب، فا تاکیبیہ کے بعد علماء تفسیر کہتے ہیں کل مقدر ہے، فَقُلْ إِنِّي قَرِيب، ان آنے والوں کو کہہ دیجئے بتا دیجئے میں دور نہیں ہوں، نیڑے ہی ہوں، مل جاؤں گا۔ تو کل کے مقدر ماننے سے اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ حبیب جب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں تو جب تیرے پاس آ گئے تو پھر بھی دور ہوں، جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے تو محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے نا۔ خدا تک رسائی مجھے اور آپ کو جو نصیب ہوئی یہ حضور کی وساطت سے ہوئی نا۔ میرے امام بھی بولے نا فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کو۔ میں اگر خدا سے ملنا چاہوں تو کدھر جاؤں؟ ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ رسول کریم کا راستہ ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دن گزر رہے تھے تو ایک شخص جس کا نام تھا سوا، اس کے ہاتھ میں گھوڑا دیکھا تو حضور کو پسند آ گیا۔ اسے کہا بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا، سودا طے ہو گیا۔ فرمایا کہ تم رکو میں اس کی قیمت لے کے آتا ہوں، تاجرانہ غرض سے تو میں نہیں آیا تھا، تو چلو اب یہاں رکو میں اس کی قیمت لے کے آیا۔ حضور قیمت لینے گئے، کسی نے پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا کیا۔ اس نے کہا کہ میرے سے زیادہ پیسے لے لو۔ کہا میں تو بات کر چکا ہوں۔ کہا کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں۔ کہا مکر جانا۔ حضور قیمت لے کر آئے تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا ہی کوئی نہیں کیا۔ حضور کہیں تو نے میرے سے بات کی ہے، وہ کہے میں بیچا ہی نہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، جب ہجوم بن گیا تو وہ گھبرایا کہیں ایسا نہ ہو کہ صادق بھی یہی ہیں امین بھی یہی ہیں تو لوگ ان کے حق میں فیصلہ دیں۔ تو اس نے بات کے رخ کو بدلا اور کہا حضرت جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے آپ کی شریعت کیسے فیصلہ کرتی؟ فرمایا میری شریعت تو یہ کہتی ہے جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا فیصلہ اس کے مطابق کر دیتے ہیں، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو کوئی گواہ لائے۔ اس کو پتا تھا گواہ کوئی نہیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر مجھ سے قسم لے لیں۔ مکر تو گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا میں کیا مشکل تھا۔ تو قبل اس سے کہ وہ قسم دیتا، مجمع میں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آگے بڑے، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا گواہ مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، جتنی قیمت حضور بتا دے اتنے میں سودا ہوا ہے۔ تو اس نے تو پہلے ہی اپنی پوری قیمت کے مطابق دیا تھا، لالچ آ گیا زائد پیسوں کا تو مکر گیا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ٹھیک میرا مطالبہ پورا ہو گیا۔ حضور کو اس نے گھوڑا دے دیا، آقا کریم نے اس کو قیمت دے دی۔ جب لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا تو حضور نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ خزیمہ بات بھی سچی، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تم نے کیسے گواہی دی؟ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو سنو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے کیا جواب دیا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی نہیں دے دی، جنت اور دوزخ کی گواہی نہیں دے دی، ان کو دیکھا تھا ہم نے۔ تو حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا، جانے والوں ٹھہر جاؤ، کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی دو کے قائم مقام ہوگا۔ فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا
تو نبی کے بغیر خدا تک راستہ ہی نہیں ہے. لیکن بلعم بن باورا سمجھا کہ میں مستجاب الدعوات ہوں، میں ڈائریکٹ ہو گیا ہوں رب سے، نبی کے خلاف ہی ہاتھ اٹھا دیے. پھر کیا ہوا؟ زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا اور جو ہے وہ برباد ہو گیا. اور اس کی مثال کتے کی مثال قرآن نے کہا. اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہاتھ صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا. تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، یہ مومن کی زندگی ہے. تو ربی بن حراش ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. خیر وقت آخر آیا، ربی بن حراش کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی ربی غسال کو بلا لائے، کہا میرا بھائی فوت ہو گیا، تم اسے غسل دے دو. وہ غسل دینے کے لیے گئے تو فوراً باہر آ گئے. کہا اتنی جلدی؟ کہا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. کہ ہوا کیا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں، وہ آگے سے مسکراتا ہے. کہا میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. آج مرنے کے بعد مسکرا رہا ہے تو لگتا ہے کہ اس نے انجام بخیر دیکھ لیا ہے. شہر میں خبر پھیل گئی ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے. بعضوں نے کہا یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے. بعضوں نے کہا یار بندہ تو بڑا اچھا تھا، ہو سکتا ہے اعزاز ملا ہو. اقبال نے بھی کہا تھا نشان مرد مومن بات گوئم چو مرگ آئے تبسم بر لبے اوست. آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. چونکہ یہ وصال یار کے لمحے ہوتے ہیں نا. حضرت بلال حبشی پہ آخری وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہائے افسوس، ان کی زوجہ بولتی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا بول رہے ہو، بلکہ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو کہا کہ میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. تو شہر میں شور پھیلا، کوئی انکار کرنے والے ہیں، کچھ اقرار کرنے والے. ایک بہت بڑا ہجوم بن کے ان کے گھر کا رخ کرتا ہے. یہ ٹو لگائیں کہ کون مسکرایا ہے، کیا کہانی ہوئی. کچھ محض تماشائی ہیں، کچھ تیکھے تیکھے نوکیلے سوال لیے ہیں، کچھ محض زیارت کے شوق میں ساتھ چل پڑے. بہت بڑا ہجوم ربعی بن حراش کے گھر کی جانب آتا ہے. قبل اس سے کہ یہ آ کے پہنچیں اور کوئی سوال کریں، انہیں غسل دے کے کفن ڈال کر کے چارپائی پہ لٹایا جا چکا تھا. جب لوگ داخل ہوئے تو ربی نے کپڑا ہٹایا اور ہاتھ باہر نکال کے آنے والوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا السلام علیکم. لوگ حیرت میں ڈوب گئے. کہا تم مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت. ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی تے گور پیا کوئی اور. فالا نحیینہ حیاتن طیبہ، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. تو ربی بن حراش بولتے ہیں استقبلانی ربی غیر غضبان واستقبلانی بروح و ریحان. اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا. اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا ہے. جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بول کے کہنے لگے عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. دیر نہ کرو، مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ. تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہو. زندگی سے ڈھب سے گزارو، تمہارا انتظار ہو. اللہ اکبر. عرش پہ دھومے مچیں، کسی دولہے کی بارات آ رہی ہے اور فرش پہ صدمے کی کیفیت ہو کہ یہ طیب و طاہر چلا گیا، اور عرش پہ دھومے مچی ہوں کہ یہ کوئی دولہے کی بارات آ رہی ہے. حضرت ارشاد ملت نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ کے دین کو دیا. وہ اپنی زندگی نہیں جیے، رسول اللہ کے دین کی زندگی جیے. انہوں نے اپنے صاحب زادگان کو، اپنے حلقہ احباب کو دین کی بہاریں دی. اور آج ان کے چلے جانے کے بعد یہ رونقیں، یہ جو ہے وہ الفتیں اور یہ محبتیں سلامتیں، اللہ تعالیٰ اس آستانہ رحمت کو قیامت تک آباد رکھے. اور یہ رونقیں اور یہ برکتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے مزار نور کے قرب میں جو ان کا دیا ہوا جو ہے یہ فیضان ہے، اور یہ ان کی کرامت جو ہے یہ باقی رہے، اور ان کے
ان کی اولاد کو اور ان کے تلامذہ کو، شاگردوں کو جہاں جہاں بھی موجود ہے، اس چراغ کی روشنی بڑھانے کے لیے اپنے خون جگر ڈال کر کے جو ہے وہ محنت کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ یہی سفر محبت کا سفر ہے، یہی سفر عزیمت کا سفر ہے۔ اس سفر پہ چلتے جائیے گا، رکنا نہیں ہے، اور آفاق کے ایک ایک گوشے تک نبی کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے۔ کار ما آخر شدو آخر زیما کارے نشد، مشتے خاک ما غبارے کوچائے یار نشد۔ اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہم نے حضور کے نام پہ اپنا سب کچھ کر دینا ہے، پھر سرخرویاں ہمارا مقسوم ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد